مرثیہ کا چھٹا جز جنگ کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اہل بیت کی تعداد صرف 72 تھی، اس کے مقابلے میں یزیدی فوجوں میں ہزاروں سپاہی تھے۔ انیس نے اس مارکہ حق و باطل کو الفاظ میں اس طرح بیان کیا کہ سارا جنگی منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور قاری کو رزمِ گاہ کی مکمل تفصیلات کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہر کی جنگ۔ پہلا ہے ہر کی جنگ۔ ہر یزیدی فوج سے حسین فوج میں شامل ہوئے تھے۔ عمر سعد نے ان کو جنگ کا حکم دیا مگر ہر نے جواب دیا۔ قبضہ پہ ہاتھ رکھ کے بولے وہ نیک نام، مظلوم کو ستاؤں یہ میرا نہیں ہے کام۔ سید عیال دار غریب الوطن امام، فاقہ سے 3 روز کے 2 دن سے تشنہ کام۔ واجب ہے احترام محمد کی آل کا، ہے کیا قصور فاطمہ زہرا کے لال کا۔ نمبر 2، حضرت عباس کی جنگ۔ انیس حضرت عباس رضی اللہ کی جنگ کا نقشہ ان الفاظ میں اتارتے ہیں: گھوڑے کو ادھر سے جو پلٹ کے ادھر آئے، یوں آئے کہ رو باہوں میں جو شیر نر آئے۔ گویا کہ علی لشکر ہی جاں میں در آئے، سر خاک پہ گرتے ہوئے پہم نظر آئے۔ تلوار کی بجلی جو گری کوند کے رن میں، آخر صف اول ہوئی ایک چشم زون میں۔ نمبر 3، امام حسین کی جنگ۔ میدان جنگ میں حضرت امام حسین سب سے آخر میں گئے، اگرچہ ان کا بھی ضعیفی کا عالم تھا، اس کے باوجود ان کے بازوؤں میں جوانوں کا دم خم تھا۔ انیس رقم تراز ہے۔ یا گوشہ ذلت خم شمشیر نے چھوڑا، وہاں سہم کے چلے کو ہر ایک تیر نے چھوڑا۔ کس قہر سے گھر موت کی تصویر نے چھوڑا، ساحل کو صف لشکر بے پیر نے چھوڑا۔ عنقائے ظفر فتح کے درد کھول کے نکلا، شہباز اجل سید کو پر تول کے نکلا۔ مرثیے کا 7واں جز، شہادت۔ شہادت مرثیے کا 7واں جز ہے۔ دراصل شہادت کا سلسلہ میدان کربلا سے قبل ہی شروع ہو جاتا ہے، جب اہل کوفہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتے ہیں۔ انیس مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ اس کی طرح بیان کرتے ہیں: جب کوفیوں نے کوفہ میں مسلم سے دغا کی، جب کوفیوں نے کوفہ میں مسلم سے دغا کی، جو وعدہ کیا ایک پر اس نے نہ وفا کی شرم خدا سے نہ محمد سے حیا کی، مظلوم پہ بے کس پہ مسافر پہ جفا کی، پانی نہ دم مرگ دیا تشنہ دہن کو، کس ظلم سے ٹکڑے کیے آوارۂ وطن کو۔ حضرت ہر کی شہادت۔ حضرت امام حسین نے ہر کو میدان جنگ میں اپنی تلوار روکنے کو کہا، وہ مخالفین اس پر حملہ آور ہوئے۔ سینے کی جب کہ ہو گئی برچھی ستم کی پار، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا ہر نامدار، رکھ کے جگر پہ ہاتھ پکارا وہ دل فگار، اے فاطمہ کے لال یا خادم ہوا نثار۔ اب شفقت امام حجازی کا وقت ہے، مولا یہی غلام نوازی کا وقت ہے۔ جب حضرت امام حسین نے ہر کی آواز سنی تو ان کی طرف دوڑے، زانوں پہ رکھ لیا سر ہر اور یہ کہا، بھائی حسین آیا ہے ہوش میں ذرا۔ آنکھیں قدم پہ مل کے یہ بولا وہ با وفا، مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا، جن کے لیے زمیں پہ ملک سر جھکائے ہیں، وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آئے ہیں۔ حضرت عباس کی شہادت۔ نمبر 2، حضرت عباس سقائے حرم کہلاتے ہیں۔ جب اہل بیت بہت پیاس سے بےتاب تھے اور خصوصاً سکینہ تڑپ رہی تھی تو وہ پانی لینے نہر پر آئے، تب دشمنوں نے انہیں گھیر لیا اور شہید کر دیا۔ یہ کہتے ہی ایک موت کی ہچکی سے اسے آئی اور آنکھ بھی نظارہ عالم سے پھر آئی۔ گھبرا کے کہا شہ نے، یہ کیا کرتے ہو بھائی، کہ عرض کی نزدیک ہے اب وقت جدائی، بے دست برادر کی مدد کیجیے آقا، قبلہ کی طرف منہ کو پھرا دیجیے آقا۔ نمبر 3، حضرت امام حسین کی شہادت۔ میدان جنگ میں سب سے آخر میں امام حسین تشریف لے گئے۔ ان کا سبب یہ تھا کہ وہ سارے خاندان
کے سرپرست تھے اور ان سب کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ تجربہ کار بھی تھے۔ انیس ان کی شہادت کا واقعہ اس طرح رقم کرتے ہیں۔ بیٹھے جو سوئے قبلہ دو زانوں شہب پر، جھکتے تھے کبھی عرش میں اٹھاتے تھے کبھی سر، تھے ذکر خدا میں لگا تیز دہن پر، یا قوت بنے ڈوب کے جو میں لب اطہر، بہہ آیا لہو تاب بزن خدان مبارک، ٹھنڈے ہوئے دو گوہر دندان مبارک۔ بین۔ اب اس کا اگلا جزو ہے بین۔ بین کا خاص طور سے تعلق مستورات کی گریہ وزاری سے ہے۔ انیس نے بین کے حصے کو بہت مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ پہلا ہے اون و محمد کے لیے بین۔ چونکہ اون و محمد بہت کم سن تھے اور ان کے دل کے ارمان بھی نہیں نکلے تھے، اس لیے ان کی شہادت پر خیمہ میں بہت بین ہوا۔ انیس اسی بین کا عالم یوں کرتے ہیں: بیٹھی صفِ ماتم پہ ادھر شاہ کی خوار، سیدانیوں نے اٹھ کے ادھر کھول دیے سر، لاشوں کو لیے آئے جو گھر میں شہ صفدر، زینب کے قرین بیٹھ گئے سر کو جھکا کر، فرمایا کہ لو لخت جگر آئے تمہارے، لو دودھ انہیں بخشو بصر آئے تمہارے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ کے لیے بین۔ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ شہید ہو گئے اور امام حسین رضی اللہ ان کو خیمہ میں لے گئے تو وہاں پر جو بین ہوا اس کا ذکر اس طرح کرتے ہیں: اے لال کیسی تجھ پر مصیبت گزر گئی، وہ حسن کیا ہوا وہ جوانی کدھر گئی، اڑ اڑ کے ریت نرگسی آنکھوں میں بھر گئی، اکبر تمہاری پالنے والی نہ مر گئی، چین آئے گا نہ دن کو نہ راتوں کو سوں گی، جب تک جیوں گی تیری جوانی کو روں گی۔ نمبر 3 حضرت امام حسین کے لیے بین۔ آپ رضی اللہ قافلے کے سپہ سالار اور سردار تھے، اس لیے آپ کی شہادت نے گویا قیامت ڈھا دی۔ رن سے یہ صدا دی جو امام شہداء نے، منہ پیٹ لیا دختر شاہ شہداء نے، اعداء کو لگی ننھے ہاتھوں سے ہٹانے، گل کر دیا اس شمع ماتت کو قضا نے، مقتل میں سکینہ کو یہ ساماں نظر آیا، نیزے پہ سر شاہ شہیداں نظر آیا۔ مرثیے کا اب ہے 9واں جزو اسیری۔ یہ مرثیے کا 9واں جزو ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت بے کس اور لاچار ہو گئے، اس لیے یزیدی لشکر کو موقع ملا کہ بیواؤں کے پاس جو کچھ مال و زر ہے وہ بھی لوٹ لے۔ جب وہ خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور لوٹ مار شروع کر دی۔ اس کا بیان میر انیس اس طرح کرتے ہیں: یہ تالاتم تھا کہ خیمے میں دھنسے غارت گر، اور لوٹنے لگے ناموس نبی کا زیور، دختر فاطمہ کے سر پہ نہ چھوڑی نہ چادر، شور تھا جلد بتا دو کہ خزانہ ہے کدھر، تھی رکھی ہے کہاں سبط نبی کی دولت، کیا ہوئی احمد و زہرا و علی کی دولت۔ الغرض میر انیس کے مرثیے ہر لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن انہوں نے بعض مقامات پر مبالغہ آمیزی میں حد اعتدال کو پیچھے چھوڑ دیا اور جھوٹی باتوں سے اپنے مرثیوں کو بھر دیا ہے جن کی تاریخی دقت مشکوک ہے۔ بہرحال انیس اردو مرثی کی تاریخ کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ آل احمد سرور نے درست لکھا ہے کہ آج جوہریوں کی قدر نہیں مگر زبان کے جوہریوں کی ہمیشہ قدر کی جائے گی۔ انیس اردو شاعری کے جوہری ہیں اور ان کا یہ مقطع شاعرانہ طالع نہیں حقیقت حال کا اظہار ہے، نظم ہے یا گوہر شہوار کی لڑائیاں ہیں۔ انیس جوہری بھی اس طرح موتی پر رو سکتا نہیں۔ نیکسٹ ٹاپک شروع ہوتا ہے مرزا دبیر۔ مرزا سلامت علی دبیر اردو مرثیے کی تاریخ کا ایک اہم اور بڑا نام ہے۔
صنف مرثیہ کو بام عروج تک پہنچانے میں میر انیس کے ساتھ ساتھ ان کی کوششیں بھی ہر لحاظ سے قابل داد ہیں۔ مرزا دبیر نے چونکہ عربی اور فارسی علم و ادب کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور حساس طبیعت کے باعث وہ سنجیدہ ہو گئے تھے، اس لیے انہیں شعر و سخن کی سلطنت میں یک گونہ عافیت کا احساس ہوا۔ شاعری سے انہیں فطری لگاؤ پیدا ہو گیا تھا اور پھر شاید اپنی جنم بھومی دلی کی تباہی اور دیگر عوامل کے حوالے سے انہوں نے بھی مرثیہ گوئی اختیار کر لی۔ ویسے بھی اس عہد میں اقلیم غزل میں اس قدر شعراء کی فراوانی اور کثرت تھی کہ محض توانا اور جاندار غزلیہ شاعری ہی پنپ سکتی تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ دور مرزا غالب جیسے سورج کا دور تھا، جس کے سامنے چھوٹے موٹے چراغ تو کیا ماہو انجم بھی مانند پڑ جاتے تھے۔ البتہ مرثیہ نگاری میں ابھی ہر طرح کی وسعت کی پوری گنجائش موجود تھی، اس لیے اپنی موضوع نئی طبع اور حالات کے مطابق مرزا دبیر نے مرثیہ نگاری کے میدان کو اپنی شاعری کے لیے چنا اور اسی میں اپنے جوہر دکھانے شروع کیے۔ مرزا دبیر نے اپنے مرثیہ نگاری کے اس ذوق کی آبیاری اور استادانہ رہنمائی کی خاطر اس عہد کے ایک شاعر میر ضمیر کی شاگردی اختیار کی اور اپنے نام کے ساتھ استاد کے نام کو بھی ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اسی عہد میں لکھنؤ میں علم و ادب اور شعر و سخن کی محافل میں مرثیہ ایک بلند مقام اور تاثر پیدا کر چکا تھا اور بلا مبالغہ برسوں تک لکھنؤ کی مرثیہ کی شاعری مرزا دبیر ہی کے گرد احاطہ کیے ہوئے تھی۔ بعد میں میر انیس نے بھی اس فن میں اپنی استادانہ جوہر دکھا کر دبیر کے شانہ بشانہ مرثیہ کی وہ کثر تعمیر کی جس کے کمکموں سے آج اردو ادب جگمگ کر رہا ہے۔ دبیر اور اجزائے مرثیہ۔ دبیر اور اجزائے مرثیہ۔ دبیر کے استاد مظفر حسین ضمیر نے مرثیہ نگاری میں نئی جان ڈال دی اور اس سلسلے میں ایک ایسا انداز اختیار کیا جو آگے چل کر بہت مقبول ہوا اور لوگ ان کی تقلید کرنے لگے۔ ضمیر کے عہد تک مرثیہ کے ضروری اجزاء کے طور پر چہرہ، گریز، رخصت، آمد، سراپا، رزم، شہادت اور بین مرثیہ میں داخل ہو چکے تھے اور دبیر نے بھی ان کو اپنے مراثی میں شامل کیا، اس لیے ان کے مرثیوں کا مطالعہ بھی مجموعی طور پر انہی خصوصیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، چہرہ۔ یہ مرثیے کا پہلا حصہ ہے۔ اس کو قصیدے کی تشبیب کی طرح سمجھنا چاہیے، یعنی یہ اس کا بظاہر مضامین میں مرثیے سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا اور اس کے لیے کسی موضوع میں ابھی بھی تخصیص نہیں ہوتی۔ دبیر نے عموماً موسم بہار، طلوع سحر، ہیرو کی توصیف یا مجلس اجزاء کی تعریف کے لیے اس حصے کو مخصوص کیا ہے۔ ان تمام موضوعات میں علی الخصوص طلوع سحر کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دبیر نے مراثی کے اس حصے پر زور طبیعت بہت صرف کیا ہے اور اپنے دور کے مزاحی شاعری کی خوب داد دی ہے۔ مثلاً جب سرنگوں ہوا علم کہکشاں شب، خورشید کے نشان نے مٹایا نشان شب، تیر شباب سے ہوئی خالی کمان شب، تانی نہ پھر شعاع قمر نے سنان شب، آئی جو صبح زیور جنگی سوار کے، شب نے ذرہ ستاروں کی رختی اتار کے۔ نمبر 2، گریز۔ چہرے کے بعد مرثیے میں گریز کو اہم کردار دیا گیا ہے۔ جس طرح قصیدے میں تشبیب کے بعد گریز لازمی ہے، اسی طرح مرثیے میں چہرے کے بعد گریز ضروری ہے۔ دبیر نے اپنے مرثیوں میں عام طور پر گریز کا استعمال کیا ہے اور مجموعی طور پر یہ ان کے مراثی میں خاصہ جاندار ہے اور یہاں پہنچ کر کم از کم قاری اتنا محسوس کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاعر بڑی کوشش کے بعد ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف آ رہا ہے۔ مثلاً وہ ایک مرثیے میں حضرت علی اکبر کے حال میں چہرے کو مخصوص رنگ و آہنگ عطا کر کے اس بند تک پہنچے ہیں: محتاج کفن لاش ہے کس فخر جہاں کی، ہم گور غریباں میں ہیں دھوم آہ و فغاں کی، پوچھو تو زمانے میں ہے یہ رسم کہاں کی، تابوت پہ صحرا نہیں میت ہے جواں کی، مرنا تو ہے برحق سبھی ایک روز مریں گے، لیکن یہ شباب اور یہ اجل یاد کریں گے۔ نمبر 3، رخصت۔ مرثی میں رخصت کا مقام اس وقت آتا ہے جب طرفدار حسین یا اصحاب اہل بیت میں سے کوئی میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اس موضوع کو دبیر نے جس انداز سے باندھا ہے، اس نے ان کے مراثی کے معیار اور رنگ و آہنگ کو
بے حد اجاگر کیا ہے۔ دبیر کے ہاں اس موضوع کو شمشیر بے زنہار کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو پیش کرنے میں تاریخی حقیقت سے زیادہ آفاقی اصلیت سے کام لیا ہے۔ مثلاً اکبر نے طلب کی جو رضا دشت و غا کی، حالت ہوئی تغیر شے ارض و سما کی۔ فرمایا میں راضی ہوں جو مرضی ہو خدا کی، چھوڑیں گے قدم راہ نہ تسلیم و رضا کی۔ اکبر کی جدائی کا تو مجھ کو نہیں غم ہے، تصویر نبی مٹتی ہے یہ رنج الم ہے۔ ایک اور مرثیے میں دبیر نے حضرت امام حسین کے رخصت ہونے کا منظر اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ حضرت زینب سے گفتگو میں مشغول ہیں کہ یکایک طبل جنگ کی آواز سنائی دیتی ہے، تب وہ بہن سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں: لو الوداع زینب و دلگیر الوداع، جاتا ہے سر کٹانے کو شبیر الوداع۔ برگشتہ ہو گئی میری تقدیر الوداع، عابد ہے عورتوں کے گلوگیر الوداع۔ پوشاک کہنوں لاؤ چلا ہوں لڑائی کو، زینب کفن پہناؤ تمہیں اپنے بھائی کو۔ نمبر 4 آمد۔ اردو مرثیوں میں آمد کا موضوع ان مواقع کے لیے اپنایا جاتا ہے جب جنگجو میدان جنگ میں وار ہوتے ہیں۔ مرزا دبیر کے مرثیوں میں اس موقع پر آمد کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ چونکہ اس میں جذبات نگاری اور محاکات کا موقع نہیں ہوتا، اس لیے شاعر کو بغیر کسی ذمہ داری کے اپنے تخلیقی قوتوں کا حتی المکان مظاہرہ کر سکتا ہے۔ دبیر نے اس موضوع پر جس حد تک طب آزمائی کی ہے، اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت امام حسین میدان جنگ میں آتے ہیں۔ آمد بہار کی چمن کربلا میں ہے، خوشبو گل بہشت کی خاک شفا میں ہے، فوج ظفر رکاب امام ہدا میں ہے، ہر جز گل وزی فیصل اعلیٰ میں ہے۔ چاند ایسا ہو بدر شہ بدر و حنین سا، نانا ہو مصطفیٰ سا نواسہ حسین سا۔ ایک اور جگہ حضرت عباس کے میدان جنگ میں آنے کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں: خیبر شکن کے لال کے آمد کی ہے صف شکن، گرتی ہے فوج فوج پہ پڑتا ہے رن پہ رن، تیغ خدا کی تیغ کا سایہ ہے تیغ زن، غلطہ کہیں قدم ہے کہیں سر کہیں بدن، نہ حوصلہ نہ باز امام مبین رہا، اب دل میں بھاگنے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ نمبر 5 سراپا۔ دبیر نے اپنے مرثیوں میں سراپا کا استعمال 2 مقصد کے لیے کیا ہے: اول نمائش کے لیے، جس کے تحت انہوں نے اپنی فنکارانہ قوتوں کا مظاہرہ بڑی بلند آہنگی سے کیا۔ دوم شہادت کربلائے کے اظہار عقیدت کے لیے، تاکہ یہ ان کے لیے وسیلہ نجات بن سکے۔ حضرت عباس کا سراپا ملاحظہ ہو: مہر اوج فلک حسن و جمال ان کا ہے، ماہ کل سے سوا اختر خال ان کا ہے، خواب جنت جسے کہتے ہیں خیال ان کا ہے، کہر معبود جو سنتے ہیں جلال ان کا ہے، قامت راست کا ہر سرود جناں شیدا ہے، قد طولانی انور سے خجل طوبیٰ ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ کا سراپا دیکھیے: کیا غلغلہ ابروئے پیوستہ اٹھے ہیں، تعریف کو مداح کمر بستہ اٹھے ہیں، ہاتھوں میں لیے ظلم کا گلدستہ اٹھے ہیں، میزان کی طرح مرصع برجستہ اٹھے ہیں، ابرو کا رخ صاف میں پرتو نظر آیا، خورشید کے پہلو میں مہ نو نظر آیا۔ واقعات مرثیہ میں سراپا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، دراصل اس کی حیثیت پیوند کاری کی ہے، کیونکہ میدان کربلا میں دور دراز کا سفر کر کے آئے ہوئے بھوکے پیاسے سے اصحاب رضی اللہ کا اتنا حسین سراپا پیش کرنا بالکل خلاف فطرت معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ روش عام ہے، اس لیے دبیر کو اسے چھوڑنا مناسب نہیں لگا۔ نمبر 6 رزم۔ اردو مرثی نگاروں نے میدان کربلا میں لڑائی کے نقشے بڑے اہتمام کے ساتھ رقم کیے ہیں۔ اگر دبیر کے مرثیوں کا مطالعہ کیا جائے تو وہ بھی ایک اہم رزمیہ شاعر ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے دبیر کے مرثیوں میں جنگی کیفیتوں کا مطالعہ کرتے وقت اسی بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے رزم آرائیوں کے تقاضوں کو بڑی حد تک پورا کیا ہے۔ اردو مرثیوں میں رزم کی تیاری کا آغاز طلوع سحر کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جس کے بعد فوجوں کی صف بندی ہوتی ہے، پھر جنگ کا آغاز ہوتا ہے، دونوں طرف کی افواج ایک دوسرے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں،
اور دبیر کے ایک مرثیے سے قبل از پیش قدمی کا منظر مشاہدہ فرمائیے۔ فرما کہ یا علی شہ صفدر ہوئے سوار، ہٹ کر عقاب پر علی اکبر ہوئے سوار، عباس لے کے رایت حیدر ہوئے سوار، 32 شہ سوار برابر ہوئے سوار، 40 پیدل آگے جلوں میں بہم چلے، لے کر یہ فوج لڑنے کو شاہ امم چلے۔ اس کے بعد رزم گاہ میں شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی کا آغاز ہوتا ہے۔ دبیر نے اس طرح کی نبرد آزمائی کی تصویر کشی اپنے چند مرثیوں میں خوبصورتی کے ساتھ کی ہے۔ پھر دونوں سمت نیزہ آتش فشاں چلے، یوں گت گئے کہ برسوں کے بچھڑے ہوئے ملے، یوں زد کی رد جیسے باہم رفاں ہوں گلے، چنگاریوں سے پڑ گئے گردوں میں آبلے، نایاب تھا یہ نیزہ تو وہ انتخاب تھا، وہ تھا زبان دراز یہ حاضر جواب تھا۔ نمبر 7 شہادت۔ واقعہ کربلا کی مناسبت سے اردو مرثی میں شہادت کا موضوع فطری ہے، لیکن دبیر نے شہادت سے قبل ہیرو کی مدد سرائی میں پر اس قدر مضامین صرف کر دیے کہ شہادت سے قبل واقعہ کو موڑ دے کر اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز لانا پڑتا ہے۔ دبیر نے حضرت امام حسین کی شہادت کے لیے بھی اسی طرح کا ایک جواز پیش کیا، یعنی جب شمشیر امام سے دشمنوں میں کھلبلی مچ گئی اور سر پر گرنے لگے تو اس سے بچنے کی انہوں نے یہ تدبیر سوچی۔ القصہ یہ مکاروں نے کی بچنے کی تدبیر، زینب سے کہے کوئی کہ مارے گئے شبیر، سر پیٹتی جو رن میں نکل آئے گی شمشیر، پھر فوج پہ حملہ نہ کریں گے شہ دلگیر، سیدانیوں میں دھوم قیامت کی مچے گی، گر یہ نہ کیا جاں کسی کی نہ بچے گی۔ نمبر 8 بین۔ نمبر 8 ہے بین۔ بین دراصل مرثی کا آخری جز ہے اور اس کے لیے مرثیے میں جواز بھی ہے۔ کربلا میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ عام انسانوں کے لیے بھی لرزہ خیز ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ان سے ذہنی اور جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، یہ تاریخی حادثہ باعث ماتم و بکا اور رقت و بین ہے۔ مرثی دبیر کا اہم عنصر بین ہے اور طبیعت کی لگاؤ عرصہ دراز کی مشق کے بعد یہ عنصر ان کے یہاں کافی نمایاں اور کامیاب نظر آتا ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت پر بین کی کیفیت دیکھیے۔ گرتے ہیں خاک پر شہدیں کو غش آ گیا، پھر بھی نہ کوئی پیاسے کو پانی پلا گیا، خنجر لگا گیا کوئی برچھی لگا گیا، کھولی جو آنکھ شہ نے ہر ایک تھر تھر آ گیا، سر کاٹنے کو پاؤں کسی کا نہ بڑھ سکا، جز رنگ زرد اور کوئی منہ نہ چڑھ سکا۔ مرزا دبیر کے محاسن شعر۔ نمبر 1 نازک خیالی، نمبر 2 قافیہ پیمائی اور نمبر 3 استعارات و تشبیہات۔ نمبر 1 ہے نازک خیالی۔ مرزا سلامت علی دبیر کو زبان دانی کے اعتبار سے اہل لکھنؤ کا سرتاج سمجھا جاتا ہے، اس لیے محاورہ بندی، روزمرہ سمونے اور الفاظ پرونے کا انہیں خاص سلیقہ اور قرینہ حاصل تھا۔ مرزا نے تشبیہات اور استعارات اور مضمون آفرینی میں بھی زیادہ توجہ دے کر نادر اشعار نظم کیے اور ان کی بدولت ارباب مذاق کے دلوں پر سکہ جما دیا۔ مرزا دبیر نازک خیالی کے بھی حیرت انگیز کمالات بڑی مہارت سے دکھاتے ہیں۔ وہ اشعار میں روزمرہ اور محاورہ بھی خالصتاً لکھنوی انداز میں باندھتے ہیں۔ شعر میں صفائی اور روانی بھی ان کے یہاں اپنا مقام آپ بنا لیتی ہے۔ مثلاً ہاتھ پکڑے ہوئے اکبر کا ہے ابا تیار، بھیا اصغر کو لیے ہو گئی اماں بھی سوار، یہ نہ جانا ہے میرے دم سے لگی ایک بیمار، رو کے مجرا تو لیا اور نہ کہا برخوردار، ٹھہرو اے صاحبو ٹھہرو مجھے آ لینے دو، بھیا اصغر کو کلیجے سے لگا لینے دو۔ نمبر 2 قافیہ پیمائی۔ دبیر لکھنوی ماحول میں رچے بسے ہیں، انہیں اہل زبان میں ایک صنعت کی حیثیت حاصل کی تھی۔ وہ بھی اپنے اشعار میں بخوبی لطیف اور قافیے میں تنوع اور حسین امتزاج پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔ بیگانے بھی اس دکھ میں کہ نارا نہیں کرتے، تم ہو کہ جگر پاس ہمارا نہیں کرتے، دکھلائے ہنر شعلہ فشانی کے ہزاروں، دوزخ پہ گھڑے پڑ گئے پانی کے ہزاروں۔ مرزا دبیر اپنے مرثیوں میں بعض مقامات پر اس شان سے مصوری اور تصویر کشی کرتے ہیں کہ پڑھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ دبیر حضرت علی اکبر کی جوانی اور پھر ان کی نسبت ٹھہرنے کے بعد شہادت کے حوالے سے خوبصورت مرثیہ کہتے ہیں۔
بادشاہ حرب کی لڑکی نے جو حضرت علی اکبر سے منسوب تھی اس طرح نوحہ کیا: دلہا میں ننگے سر ہوں مجھے تم ردا اڑاؤ، دلہا میں کہاں بیٹھوں مجھے ٹھکانہ بتاؤ، دلہا مجھے بھی فاطمہ کے پاس لیتے جاؤ، دلہا برابر اپنی میری قبر بھی بناؤ، دلہا مقام شرم ہے در در نہ پھرنے دو، پردہ دلہن کا رکھ لو کھلے سر نہ پھرنے دو۔ نمبر 3، استعارات و تشبیہات۔ دبیر خاص طور پر استعارات و تشبیہات میں حیرت انگیزیاں اور جدت طرازیاں اور بلند پروازیاں دکھاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مرزا کی انہی عدیم المثال نازک خیالیوں نے ان کے شعراء میں ممتاز فوقیت دے دی ہے، کیونکہ مرزا دبیر نے حسب ضرورت تمام حالتوں کو محض نیچر سے کام لے کر بیان نہیں کیا، بلکہ بعض اوقات استعارہ اور مبالغہ بھی مضامین کی کاشانی کو بڑھاتا اور شوکت شعری بڑھاتا ہے۔ ہتھ کڑی میں ہے یہ پتلی سی کلائی روشن، یا ہلال شب اول کے ہے جو گرد گہن، نکلی دہن سے شیشے کے نکہت گلاب کی، یہ چاہ مشرقی سے کرن آفتاب کی۔ بے شک دبیر کے کلام میں مشکل پسندی، رفقت آفرینی، لفظی مرثا کاری اور لسانی شان و شکوہ کی فراوانی ہے۔ اس معاملے میں انیس ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگرچہ آج کل ان اوصاف کو شاعری کے لیے عیب شمار کیا جاتا ہے، لیکن عہد دبیر میں یہ ساری خصوصیات محض کلام میں داخل تھیں۔ میساح الزماں دبیر کے متعلق فرماتے ہیں: مشکل پسندی اور اظہار کمال کی خواہش نے لفظی مرثیہ کاریوں اور معنوی پیچیدگیوں کی طرف شاعراء کو راغب کیا تھا، جس کی وجہ سے علم بدیع کی ترتیب ہوئی۔ چونکہ دبیر بھی اس عالمانہ رنگ میں اپنے آپ کو ممتاز کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے مرثیوں میں ایسی صنعت گریوں سے کام لیا جن سے ان کے قدرت کلام کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ مرزا دبیر پہلے شاعر تھے جس نے باقاعدہ طور پر علم بدیع پر توجہ مبذول کی اور اپنے مراثی کے ذریعے علم بدیع اردو میں منتقل کر دیا۔ یہ صحیح ہے کہ ایہام، تجنیس، مراتب نظیر، کنایہ اور حسن تعطیل کی مثالیں قدماء کے کلام میں بھی ملتی ہیں، لیکن مرزا صاحب کی مراثی کی بدولت اردو تقریباً ان تمام صنائع و بدائع سے مالامال ہو گئی جو عربی اور فارسی کا ترہ امتیاز تھیں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ حصہ چہارم کے 2 پارٹس ہیں، علم و عروض اور نمبر 2 ہے قطع اور رباعی۔ پہلا ہے علم و عروض۔ علم و عروض میں بھی آگے مزید جو ٹاپکس ہیں وہ پہلا ہے عروض، پھر وزن، پھر بحر، رکن، تقطیع، پھر تقطیع کے اصول پڑھیں گے۔ تقطیع کے اصول 5، تقطیع کے کافی سارے اصول ہیں، 7-8 اصول ہیں۔
ان اصولوں کے بعد پھر اگلا ٹاپک ہوگا چند بحریں ہیں. پہلا ہے بحر حجز، اور اس میں کافی ساری پوائنٹس آ رہے. بحر رجز، پھر بحر کامل، بحر متدارک، بحر متقارب، بحر رمل. بس اس کے بعد قطعات شروع ہوتے ہیں. قطعات میں ہم پڑھیں گے مرزا محمود سرحدی، محمود سرحدی کے شاعری میں طنز و مزاح کی قسمیں. پھر ہے احمد ندیم قاسمی کی قطعات. احمد ندیم قاسمی کی قطعات کے بعد ہے رباعیات. اچھا، رباعیات کا پہلے رباعی فن، پھر رباعیات کی چند مثالیں ہوں گی، پھر امجد حیدر آبادی، اور یہ آخری ٹاپک ہوگا اس کا، اس حصے چہارم کا. اب حصے چہارم شروع کرتے ہیں. حصے چہارم، حصے چہارم کے پہلا جو حصہ ہے علم و عروض. اس میں پہلے ہے عروض. عروض وہ علم جس سے اشعار کے اوزان اور قاعدے معلوم ہوں اور جس کے ذریعے موزوں اور غیر موزوں کلام میں فرق کیا جا سکے، علم و عروض کہلاتا ہے. خلیل ابن احمد بصری کو اس علم کا موجد مانا جاتا ہے. خلیل ابن احمد بصری کو اس علم کا موجد مانا جاتا ہے. مکہ و مکرمہ کا ایک نام عروض بھی ہے، اور چونکہ خلیل ابن احمد بصری نے قیام مکہ کے دوران اس علم کے اصول وضع کیے تھے، اس لیے انہوں نے اس علم کو علم عروض کا نام دیا. وزن، حرکت اور سکون کے لحاظ سے دو الفاظ کے برابر اور ایک جیسے ہونے کو وزن کہتے ہیں. حرکات یعنی زیر، زبر اور پیش کا ایک سا ہونا ضروری نہیں. مثلا دل، رب اور تم ہم وزن الفاظ ہیں. یہ تینوں الفاظ دو حرفی ہیں اور ان ہر دو میں سے ہر ایک حرف متحرک ہے اور دوسرا ساکن. یہاں ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ الفاظ کے ہم وزن ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ ان میں موجود حروف کی تعداد یکساں ہو اور ساتھ ہی متحرک اور ساکن حروف کی تعداد بھی برابر ہو، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ساکن کے مقابلے میں ساکن اور متحرک کے مقابلے متحرک حرف موجود ہو، جیسا کہ درج بالا امثال میں حروف کی تعداد بھی برابر ہے، یعنی ہر لفظ دو حروف پر مشتمل ہے. ہر دو حروف میں سے ایک متحرک ہے اور ایک ساکن، اور ساتھ ہی ساکن کے مقابلے میں ساکن اور متحرک کے مقابلے متحرک حرف کی شرط بھی پوری کی گئی ہے، یعنی ان تمام الفاظ کا پہلا حرف متحرک ہے اور دوسرا ساکن. اسی طرح رفتہ، رشتہ، جملہ قطع نظر اس کے کہ تمام متحرک حروف پر حرکت یعنی زیر، زبر، پیش مختلف ہے، ہاں آپس میں ہم وزن ہے. رفتہ، رشتہ، جملہ، یہ تین. اب ہے بحر، چند معین الفاظ جنہیں ارکان کہا جاتا ہے کہ باہمی ترتیب اور تکرار سے اشعار کے لیے مختلف پیمانے مقرر کیے گئے ہیں، جنہیں بحر کہتے ہیں. مقررہ اصولوں پر کسی رکن یا ارکان کی مخصوص تعداد میں تکرار سے بحر کی شناخت ہوتی ہے. اگرچہ بحروں کی کل تعداد تو 19 ہے، لیکن ان میں سے بعض بہت کم استعمال ہوتی ہیں. رکن، اشعار کا وزن کرنے کے لیے کچھ الفاظ مقرر کیے گئے ہیں جنہیں ارکان کہا جاتا ہے. بنیادی ارکان یہ ہیں: مفاعیلاً، مستفعلاً، متفاعلاً، فاعلاً، فعولاً، فعالتاً، مفعالتاً، مفتعلاً اور مفعولات. یہ ارکان ہمیں کسی شعر میں الفاظ کی حرکت اور سکون کے بارے میں بتاتے ہیں. مثلا رکن فعولاً سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ 5 حروف میں پہلے سے 2 متحرک،
تیسرا ساکن، چوتھا متحرک اور پانچواں ساکن ہے۔ تختی، تختی کے لغوی معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے ہیں۔ علم و عروض کی اصطلاح میں شعر کے اجزاء کو اس خاص بحر یعنی جس میں وہ شعر لکھا گیا ہو، اس کے ارکان کے مطابق اس طرح وزن کرنا کہ متحرک کے مقابلے میں متحرک اور ساکن کے مقابلے میں ساکن حرف آئے تختی کہلاتا ہے۔ تختی کے اصول، پہلا اصول یہ ہے کہ تختی میں متحرک حروف کے مقابل متحرک اور ساکن کے مقابل ساکن حرف لایا جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ حرکت زبر ہے، زیر ہے یا پیش۔ نمبر 2 اصول، تختی کرتے وقت صرف حروف ملفوظی یعنی وہ حروف جو بولنے میں آتے ہوں ان کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، جبکہ حروف مکتوبی غیر ملفوظی یعنی جو صرف لکھنے میں آتے ہیں، مثلا فصیح اللسان میں حرف الف لکھنے میں آتا تو ہے لیکن بولنے میں نہیں، تو تختی کرتے وقت نظر انداز کر دیا جائے گا۔ نمبر 3 حرف مقدد، الف ممدودہ، وہ حرف جس پر اضافت کا کسرہ ہو اور ہر وہ حرف جو کھینچ کر پڑھا جائے اس کو تختی میں 2 حرف کے برابر سمجھا جائے گا، مثلا مجرب، مجرب برابر ہے، مجرب میں آتا ہے میم، جیم، رے، بے۔ آسان، آسان میں آتا ہے الف، سین، الف، نون۔ فصل گل میں آتا ہے فے سواد لام یہ گاف لام۔ گل داؤدی میں آتا ہے گل داؤدی، گل گاف لام بڑیے، دال الف واو دال چھوٹیے۔ اچھا، نمبر 4 اصول ہے گول ہے جو ہوتی ہے، گول ہے اگر مختفی ہو یعنی کھل کر نہ پڑھی جائے، مثلا لالا، غنچہ، افسانہ کی ہائے مختفی تو اسے اکثر تختی میں گرا دیا جاتا ہے، مثلا جیسے کہ ایک شعر ہے، اس میں ہے جگر کو داغ میں مانند لالا کیا کرتا، لبا لب اپنے لہو کا پیالہ کیا کرتا، یہ آتش کا شعر ہے۔ اس کی تحقیق کرتے وقت لالا اور پیالہ کے ہائے مختفی کو ساکت کیا جائے گا، چونکہ یہ بولنے میں نہیں آتی اس لیے اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک شعر ہے، اگر ان کو ٹکڑوں میں کر دیا جائے، جگر کدا لبا لب، یہ 2 الفاظ آئیں گے مفعالن، غم مانن، غم مانن اور نہلو کا، یہ فعلتن ہیں، دلال کا پیال کا مفعالن ہیں، کرتا کرتا فعلن۔ اور اگر ہے ملفوظی ہو یعنی کھل کر پڑھی جائے تو پھر اسے ایک حرف شمار کیا جائے گا، مثلا آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، اگر اس کو ٹکڑوں میں کیا جائے، آہ کو چاہ کون جیتا، یہ ہے فعلتن، ہی ہا کم ہے تیری زل، یہ فعلتن، را سر ہو فکسر ہو، یہ فعلتن، نے تک اور نے تک فعلن۔ مزید اشعار اس حوالے سے، گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں۔ ایک اور شعر ہے، تیری نگاہ کی پاکیزگی سے ڈرتا ہوں وگرنہ میں بھی تیری سمت ایک نگاہ ہوں، یہ ادم کا شعر ہے۔ ذیل کی مثال میں 2 ہے آئی ہیں، ایک چونکہ بولنے میں آتی ہے تو اسے ایک حرف شمار کیا جائے گا، اور دوسری چونکہ بولنے میں نہیں آتی اس لیے اسے ساکت کیا جائے گا۔ راہ میں بیٹھا ہوں میں تمہیں سنگ راہ سمجھوں مجھے، آدمی بن جاؤں گا کچھ ٹھوکریں کھانے کے بعد۔
اس میں راہ میں بے فعلتن، ٹھا ہے تم فعلتن، سن گر سم فعلتن، جھو مجھے فعلن۔ دوسرے والے مصرے میں آدمی بن جاؤں گا کچھ ٹھوکرے کھانے کے بعد، اس میں اگر ٹکڑوں میں کیا جائے آدمی بن فعلتن ہے، جاؤں گا کچھ فعلتن، ٹھوکرے کھا فعلتن، نے کے بعد فعلن۔ اسی طرح اگر ہائے مختفی کسرہ اضافت سے مکسور ہو جائے تو ایک حمزہ تلفظ میں آ جاتا ہے اور وہ تقدیم میں ایک حرف شمار ہوتا ہے، مثلا کوچائے دلدار، نالائے شب، یہ کوچائے اوپر حمزہ آتا ہے نا، نالائے شب بالترتیب کوچائے دلدار اور نالائے شب بن جاتا ہے۔ جیتے جی کوچائے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا، یہ میر کا شعر ہے۔ اب اس میں اگر ان کو ٹکڑوں میں کیا جائے، پہلا مصرع ہے جیتے جی کوچائے دلدار سے جایا نہ گیا، جیتے جی کو، یہ فعلتن، چے دل دا فعلتن، رسجایا فعلتن، نہ گیا فعلن۔ دوسرا مصرع ہے اس کی دیوار کا سرا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا، اس کی دیوار کا سر، اس میں اگر ٹکڑے کیے جائیں اس کی دیوا، یہ فعلتن، رقصر سے فعلتن، مرسایا فعلتن، نہ گیا فعلن۔ شعلہ دل کو ناز تابش ہے، اپنا جلوہ ذرا دکھا جانا، یہ مومن کا شعر ہے۔ مشق کے لیے مزید اشعار، نالہ آخر شب کس کو سناؤں ناصر، نیند پیاری ہے میرے دیس کی فنکاروں کو، مومن کا شعر ہے۔ دی پا کہیں دامن کی گواہی میرے آنسو، اس یوسف بے درد کا اعجاز تو دیکھو۔ پانچواں اصول ہے جو واو بولنے میں نہ آئے اسے بھی تقدیم شمار نہیں کیا جائے گا، جیسے واو معدولہ مثلا خود، خواہش، خوشبو، خورشید، خویش، خودی وغیرہ کا واو جو ہوتا ہے یہ خودی کو کل بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اس میں اگر ٹکڑے کیے جائیں خودی کو کر، یہ مفاعیلن ہے، بلندتنا مفاعیلن، گھر تک دی مفاعیلن، رس سے پہلے مفاعیلن۔ دوسرا مصرع خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے یہ مفاعیلن ہے، سخد پوچھے مفاعیلن، بتا تیری مفاعیلن، رضا کا ہے مفاعیلن۔ اگلا شعر ہے عارف شفیق کا، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ اس میں مفعلن ہے غریب شاہ، امیر شاہ، فعلتن ہے رتفاقے اور رنہیرے، مفعلن ہے سمر گیا اور خودکشی، اور فعلن ہے عارف کر لی۔ مزید شعر ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔ شکیب کا شعر ہے، خود اپنی آگ سے شاید گداز ہو جائیں، پرائی آگ سے کب سنگے دل پگھلتے ہیں۔ پروین شاکر کا ہے، اس نے خوشبو سے کرایا تھا تعارف میرا، اور پھر مجھ کو بکھیرا ہوا بھی ہوا کی طرح۔ مصطفیٰ زیدی کا ہے شعر، تمہیں تو خیر میرے غم کدے سے جانا تھا، کدھر گئی میری نیندیں کدھر گئے میرے خواب۔ آتش کا ہے، خوش سلوکی کی زمیں و آسمان نے میرے ساتھ، آیا تھا بے پیراہن پہنے کفن جاتا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ
اگر واو عاطفہ کھینچی ہوئی نہ ہو، اگر واو عاطفہ کھینچی ہوئی نہ ہو تو اسے تقدیم شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ صرف اپنے سے پہلے حرف کو متحرک کرتی ہے، اور اگر کھینچی ہوئی ہو تو ایک ساکن حرف شمار ہوتی ہے۔ مثلا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمیں و آسماں کو بے قراں سمجھتا تھا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمیں و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ درد گئی شعر ہے۔ اب اس میں پہلا شعر کو جو ٹکڑے کیا ہوا ہے فالتن 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 اور فالن میں، وہی اس طرح ہے۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا تمام قصہ، عشق کی ایک، یہ فالتن جس نے تنے تے، یہ فالتن کر دیا کس، فالتن سا تمام فالن، اس زمینوں، یہ فالتن آسماں کو، فالتن بے قراسم، فالتن جھاتا میں فالن۔ اگلا شعر ہے دین و دنیا میں تو ہی ظاہر ہے، دونوں عالم کا ایک عالم ہے۔ اب اس میں ہے ٹکڑوں میں دین دنیا، یہ فالتن ہے، متوزہ یہ بھی مفعلن ہے، ہر ہے یہ فالن ہے۔ دوسرے مصرے کا دوسری لائن مصرع جو ہے اس کا ٹکڑوں میں ہے دونوں عالم کا ایک ہی عالم ہے، یعنی کہ دونوں عالم، یہ فالتن کا مفعلن، لم ہے فالن۔ پہلے شعر میں زمین آسمان کو ایک واو، پہلے شعر میں زمینوں آسمان کے واو کو ایک ساکن حرف میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے شعر میں دین و دنیا کے واو کو گرایا گیا ہے اور اس نے ماقبل حرف یعنی نون کو متحرک کیا ہے۔ نمبر 6 اصول ہے الف فاصل، یعنی وہ الف جو بول چال یا شعر میں گر جاتا ہے اور اس سے پہلے کا حرف ماقبل بعد میں آنے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اگر بولنے میں نہ آئے تو اسے تقدیم میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ مثلا شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اسے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے۔ مصرع اول میں اپنے اور مصرع ثانی میں اس کے الف چونکہ بولنے میں نہیں آتے، اس لیے تقدیر کرتے وقت یہ شمار میں نہیں آئیں گے، اور یہ ماقبل حروف یعنی شکیب کے بے اور ہم کے میم کو تم متحرک کریں گے۔ مشق کے لیے یہ شعر دیکھیں، درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں، انگلیاں فگار اپنی خامہ خوں چکا اپنا۔ دوسرا شعر ہے غالب کا ہی ہے، دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے، ہوا رفیق تو ہو نامہ بر ہے کیا کہیے۔ اب قتیل کا ہے، لب پہ آئے جو قتیل اس میں گرامی ان کا، چاندی سی میری آنکھوں میں بکھر جاتی ہے۔ قتیل اپنا مقدر غم سے بیگانہ اگر ہوتا تو پھر اپنے پرائے ہم سے پہچانے کہاں جاتے۔ ذوق کا شعر ہے، یہ چاہتا ہے شوق کے قاصد بجائے مہر، آنکھ اپنی ہو لفافہ خط پر لگی ہوئی۔ جگر کا شعر، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ اب 7واں نمبر کا اصول ہے، عین اور حمزہ کی آوازیں الف سے مماثل ہیں مگر ان کا سقوط جائز نہیں۔ 8واں نمبر ہے، تنوین جو کلمات کے آخر میں آتی ہے نون ساکن شمار ہوتی ہیں، مثلا عادتاً تختی میں عادتاً اور قصداً قصداً ہو جائے گا۔
یعنی نون جو ملفوظ غیر مکتوب ہے، یعنی اگرچہ لکھنے میں نہیں آتا لیکن بولنے میں آتا ہے، شمار میں آئے گا، اور الف جو مکتوب غیر ملفوظ ہے، یعنی لکھنے میں تو آیا ہے لیکن بولنے میں نہیں آتا، شمار ہوگا۔ جیسے ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً، لیکن میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ اس میں صریحاً وہ جو الف کے اوپر دو زبر ہے نا، اس کو نون کی آواز میں بولا ہے۔ نمبر 9 ہے کیوں، پیار، پیالہ، پیاس، کیا، خیال، میاں، اس ٹائپ کے جو اس جیسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں چھوٹی یہ کا اعلان پوری طرح نہیں ہوتا، چھوٹی یہ تقدی سے خارج سمجھی جائے گی، اور یہ الفاظ بالترتیب کیوں کو کوں، پیار کو پار، پیالہ کو پالا، پیاس کو پاس، کیا کو کا، خیال کو خال، اور میاں کو ماں بن جائیں گے۔ جیسے ذرا نہ موم ہوا پیار کی حرکت سے، چٹخ کے ٹوٹ گیا دل اس کا سخت ایسا تھا۔ مزید اشعار دیکھیں۔ یوں زندگی میں بہت کم ہے محبت کے لیے، روٹ کے وقت گنوانے کی ضرورت کیا ہے۔ ایک اور شعر ہے شکیب کا، لبوں پہ رنگ تبسم نہ دل میں موج سرور، مرے وطن کے غریبوں کی عید کیا ہوگی۔ غالب کا ایک شعر ہے، قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کو کیوں ہو۔ مجاز کا شعر ہے، ایک تیرے نام سے بدنام ہوئی ہے دنیا، زندگی کیا تیرا اب نام نہ بدلا جائے۔ قتیل، اس قدر پیار سے نہ چوم کہ ممکن ہے یہ پھول، حسن تخلیق کا ایک اور حسین دھوکہ ہو۔ شکیب کا شعر ہے، خواہش پہ مجھے ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا، پیاسا ہوں مگر ساحل دریا پہ کھڑا ہوں۔ نمبر 10واں اصول ہے، بعض اوقات شعراء ایک ہی حرف کو کبھی مشدد باندھتے ہیں اور کبھی غیر مشدد۔ مثلاً نظارہ لفظ میں زوئیں، نشہ میں شین، رکھا، لکھا، چھکا، ان الفاظوں میں کھ، یہ دونوں طرح سے جائز ہے، البتہ یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ شاعر نے اسے کس طرح باندھا ہے۔ مثلاً نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، اس میں نشہ میں شین جو ہے یہ غیر مشدد باندھا گیا ہے۔ ایک اور مثال ہے، بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، نشہ عشق گا گر ظرف دیا تھا مجھ کو، عمر کا تنگ پیمانہ نہ بنایا ہوتا۔ اور دوسرا شعر ہے، نشہ آ جائے مجھے تیری جوانی کی قسم، تو اگر جام میں بھر کے مجھے پانی دے دے، اس میں نشے کا شین مشدد باندھا گیا ہے۔ مزید مثالیں سنیں، یاد رکھو تو دل کے پاس ہے ہم، رکھو، ٹھیک ہے، اس میں رکھو دیکھیں، یاد رکھو تو دل کے پاس ہے ہم، بھول جاؤ تو فاصلے ہیں بہت، رکھو مشدد کھ ہے۔ دوسرا ہے، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ لوں، میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں، رکھوں، اس میں کھ جو ہے یہ غیر مشدد ہے، رکھ غیر مشدد ہے اس میں۔ اگلا شعر ہے، لکھا ہے میرا نام سمندر پہ ہوا نے، دونوں کے مقدر میں سکوں ہے نہ وفا، لکھا مشدد کھ ہے، اس کا جو کھ آتا ہے نا وہ مشدد ہے۔ اگلی مثال دیکھیں،
وہ بھی شاید رو پڑے ویراں کاغذ دیکھ کر، میں نے اپنی آخری خط میں لکھا کچھ بھی نہیں، اس لکھا کا جو کھ ہے یہ غیر مشتد ہے۔ 11 نمبر کا اصول ہے، اگر وسط میں مصرع میں 2 ساکن حروف جمع ہو جائیں تو اگر دوسرا حرف نون غنہ ہے تو اسے تقدیم میں کرایا جائے گا، مثلا جہاں، نہاں، ایاں، یہاں، وہاں، کہیں، نہیں، یہیں، زمیں، میں، ہوں، جوں وغیرہ۔ ہاں کا نون غنہ، جیسا کہ ایک شعر ہے، جہاں تیرے نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، اس کے جو نون غنہ ہیں۔ اور مثالیں دیکھیں، اس میں نون غنہ کا غور کریں ذرا۔ مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا، پرندہ آسماں چھونے میں جب ناکام ہو جائے۔ ایک اور شعر ہے بشیر بدر کا، اڑنے دو پرندوں کو ابھی شوق ہوا میں، پھر لوٹ کے بچپن کے زمانے نہیں آتے، اس میں نہیں، میں، پرندوں، اس کے جو نون غنہ ہیں یہ۔ نثار ناصر کا ایک شعر ہے، گلی میں کھیلتے بچے لڑا دیے میں نے، اسی بہانے کوئی جھانک لے کواڑوں سے، کواڑوں، اس کا جو نون غنہ ہے یہ والا بھی۔ ادم کا ایک شعر ہے، کہاں سے آتے ہیں یہ سرد اور حسین چشمے، اس میں حسین کا جو نون غنہ ہے۔ بلندیوں پہ ادم کوئی رو رہا ہوگا، اس میں بلندیوں یہ والا نون غنہ آتا ہے۔ ایک اور شعر ہے افتخار عارف کا، کیوں چپکے سے وہ اتر جاتے ہیں دل میں، جن لوگوں سے قسمت کے ستارے نہیں ملتے، اس میں لوگوں، کیوں، میں، ہیں، یہ دیکھ لیں۔ اور اگر دوسرا ساکن حرف نون غنہ کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو اسے تقدیم میں حرف ما بعد یعنی اس کے بعد آنے والے حرف کے ساتھ جوڑ کر متحرک کیا جاتا ہے، مثلا رنگ، اداس، حسن، بار، درد وغیرہ کا گ، سین، نون، رے اور د۔ ادم، عجیب حسن ہے تیری اداس آنکھوں میں، سکوت صبح ازل کا خیال آتا ہے، اس میں عجیب حسن تیری اداس کا سین اور خیال آتا ہے، خیال کا لام یہ۔ اب ہے مزید مثالیں، کون بہتے ہوئے اشکوں پہ نظر رکھتا ہے، لوگ ہنستے ہوئے چہروں کو دعا دیتے ہیں، ادم کا یہ شعر ہے، اس میں کون کا نون، لوگ کا گاف۔ دوسرا شعر ہے، دل کے چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا، اس میں چین کا نون، سرد ہوا کا سرد کا دال، یا تجھے یاد کیا، یاد د۔ اچھا، ایک اور شعر ہے فیض کا، آج تو اس پہ ٹھہرتی ہی نہ تھی آنکھ ذرا، اس کے جاتے ہی نظر میں نے اتاری اس کی، گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، اس میں کاروبار جو ہے نا بار، رے، رنگ، باد نو بہار، آج کا جیم، اور آنکھ، کھ، یہاں پر بھی کھ آتی ہے، آنکھ۔ اچھا، قتیل کا ایک شعر ہے، دوسری مثال ہے، گنگناتی ہوئی آتی ہے فلک سے بوندیں، کوئی بدلی تیری پازیب سے ٹکرائی ہے، پازیب، اس ورڈ میں لکھیں پازیب۔ راکھ کے ڈیر پہ اب رات بسر کرنی ہے، جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح، یہ پروین شاکر کا شعر تھا۔ اب فیض کا ایک شعر ہے، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی،
جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ فیض کا شعر۔ ادا جعفری کہتے ہیں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ عباس تابش۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ عدم کا ایک شعر ہے، ایک ہم سفر کو کھو کے یہ حالت ہوئی عدم، جنگل میں جس طرح کوئی بے آس رہ گیا۔ اگر دو ساکن حروف مصرع کے آخر میں آ جائیں تو پہلے حرف کو ساکن شمار کیا جائے گا مثلاً، اور دوسرے کو ساکت کیا جائے گا مثلاً، جس کو بھی چاہا بڑی شدت سے چاہا فراز، سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا۔ مزید مثالیں سنیں۔ غیر ممکن ہے تیرے گھر کے گلابوں کا شمار، میرے رستے میں ہوئے زخموں کے حسابوں کی طرح۔ ایک اور شعر ہے غلام محمد قاصر کا، اس میں ناکام کا ورڈ ذرا دیکھیں۔ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا۔ فراز کا دیکھیں۔ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، یہاں پہ چراغ پہ غور کریں۔ لوگ کیا سادہ ہے سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ عدم کا ایک شعر ہے، شاید تیرے لبوں کی چٹک سے ہو جی بحال، اے دوست مسکرا کے طبیعت اداس ہے۔ ایک اور قتیل کا شعر ہے، پھر باندھ لی کسی نے امید وفا قتیل، پھر ایک محل ہواؤں میں تعمیر ہو گیا۔ اب ذیل میں ایک شعر کی تقطیع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قریب تھا تو کہاں ہم نے سنگ دل بھی اسے، ہوا جو دور تو لگتا ہے جانے جاں وہ شخص۔ قریب تھا یہ مفعلن ہے، تک ہاں ہم یہ فعلاتن ہے، نسنگ دل یہ مفعلن، بھو سے فعلن۔ اس مثال میں دو ساکن حروف 5 مختلف مقامات پر آئے ہیں۔ جاں میں جہاں دوسرا ساکن حرف نغنہ ہے، اسے ساکت کیا گیا ہے۔ قریب، سنگ اور دور، یہ 3 لفظ ہیں، قریب، سنگ اور دور کے درمیان حمزہ آ رہے ہیں، تو پہلا ساکن حرف چھوٹی ہے، نون اور واو ساکن شمار ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے ساکن حروف بے، گاف اور رے کو حروف مابد کے ساتھ جوڑ کر متحرک کیا گیا ہے، اور لفظ شخص جو آخر میں آتا ہے نا کہ ہوا جو دور تو لگتا ہے جانے جاں وہ شخص، یہ جو شخص ہے یہ لفظ شخص چونکہ مصرع کے آخر میں آیا ہے، لہذا خ جو کہ پہلا حرف ساکن ہے کو ساکن شمار کیا گیا، اور سواد جو کہ دوسرا ساکن حرف ہے اس کو ساکت کیا گیا ہے۔ اب 16 نمبر کا اصول ہے، اگر مصرع کے درمیان میں 3 ساکن حروف جمع ہو جائیں تو پہلا ساکن حرف اپنی حالت پر یقین ساکن رہتا ہے، دوسرے کو اگلے حرف کے ساتھ جوڑ کر متحرک اور تیسرے کو ساکت کیا جاتا ہے۔ دوست، پوست، چاند، زیست وغیرہ جیسے الفاظ ہیں جن میں مسلسل 3 ساکن حرف موجود ہوتے ہیں، جیسے ایک مثال ہے، غالب کا ایک شعر ہے، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا۔ زیست میں جو چھوٹی ہے سین اور تے ہے نا، 3 ساکن حروف ہیں، پہلے ساکن حروف یہ کو اپنی حالت پر یعنی ساکن رکھا گیا ہے، دوسرے ساکن حرف یعنی س کو اگلے لفظ
کا کے ساتھ جوڑ کر متحرک کیا گیا ہے، زیست کا اس طرح، جبکہ تیسرے ساکن حرف ت کو ساکت کیا گیا ہے، زیست کا۔ مزید اشعار سنیں۔ حادثہ ہے مگر اتنا تو المناک نہیں، یعنی ایک دوست نے ایک دوست کو برباد کر دیا۔ یہ عدم کا شعر ہے۔ عدم کا ایک اور شعر ہے، اے دوست میرے سینے کی دھڑکن تو دیکھنا، وہ چیز تو نہیں ہے محبت کہیں جسے۔ ناصر کاظمی کا ایک شعر، اے یاد دوست آج تو جی بھر کے دل دکھا، شاید یہ رات ہجر کے آئے نہ پھر کبھی۔ ابن انشا کہتے ہیں، کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ اور اگر مصرع کے آخر میں 3 ساکن حروف آ جائیں تو پہلے حرف کو ساکن رکھتے ہیں جبکہ دوسرے اور تیسرے کو گرا دیتے ہیں۔ مثلا کہاں ہے تو کہ تیرے انتظار میں دوست، تمام رات سلگتے ہیں دل کے ویرانے۔ یہ ناصر کا شعر تھا۔ اب میر کا ایک شعر دیکھیں، عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ اچھا اب ہے بحر۔ بحر کی پہچان کے حوالے سے ذکر ہو چکا ہے کہ ہر بحر کے ارکان مقرر ہیں اور مقررہ اصولوں پر کسی رکن ارکان کی مخصوص تعداد میں تکرار سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر دونوں مصرعوں میں ارکان کی تعداد 4 ہو تو بحر مربع کہلائے گی، اگر اسی طرح تعداد 6 ہو تو مسدس، اور اگر 8 ہو تو مشمن کہلائے گی۔ ہم بحر متدارک جس کے ارکان فعلاً 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 ہیں کی مثال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، چین ایک پل نہیں اور کوئی حل نہیں۔ چین ایک یہ فعلاً ہے، پل نہیں فعلاً، اور کوئی فعلاً، حل نہیں فعلاً۔ چونکہ دونوں مصرعوں میں ارکان کی تعداد 4 ہے اس لیے یہ بحر متدارک مربع ہے، اور چونکہ زحاف جو کہ اصطلاح میں علم و عروض کے بحروں کے ارکان کے تغیر کا نام ہے کی وجہ سے ارکان کی صورت میں بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے، لہٰذا یہ بحر سالم بھی ہے، لہٰذا اسے بحر متدارک بحر سالم کہا جائے گا۔ ایک شعر ہے زاہد کا، میں محبت بھرا گیت ہوں آ مجھے گنگنا لیجیے۔ میں محب یہ فعلاً ہے، بت بھرا فعلاً، گیت ہوں فعلاً، آ مجھے گنگنا لیجیے۔ اس کو دیکھیں، آ مجھے فعلاً، گنگنا فعلاً، لیجیے فعلاً۔ دونوں مصرعوں میں ارکان کی تعداد 6 ہے، لہٰذا یہ بحر متدارک مسدس سالم ہے۔ اب ایک اور تیسری مثال دیکھیں، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی۔ اب اس میں 8 تعداد ہوگی ارکان کی، دیکھیں، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی ہوں تنہائیوں کا شکار آدمی۔ یہ 4 ٹوٹل 8، ٹھیک ہے۔ ارکان کی تعداد 8 ہے اور ارکان میں زحاف کی وجہ سے تبدیلی بھی نہیں آئی ہے، لہٰذا یہ بحر تدارک مسمن سالم ہے۔ اس کے علاوہ کسی شعر میں ارکان کی تعداد 8 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ناصر کاظمی کے اس شعر میں تعداد مصرع 10 ہیں۔ یہ شعر یوں ہے، دن ڈلا رات پھر آ گئی سو رہو، منزلوں چھا گئی خاموشی سو رہو۔ اب اس میں 10 ہیں،
نمبر 1 دنڈلا، 2 رات پر آ گئی، سو رہو، منزلوں چھا گئی، خاموشی، سو رہو، یہ سب فعلن، ٹھیک. جبکہ اب اگلا شعر ہے، اس میں 16 ارکان ہیں. پہلے شعر سنیں. اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے، میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا، تم بہت دیر تک یاد آتے رہے. اس میں اب 16 ہے. پہلے اوپر 8 سنیں. اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے، یہ 8 ہو گئے. دوسرے والا شعر مصرے کے بھی 8 کہ میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا، تم بہت دیر تک یاد آتے رہے. اس کو سنیں. میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا، تم بہت دیر تک یاد آتے رہے. یہ سب فعلن. ایک اور ہے، یہ بھی 16 ارکان ہیں اس پر. یہ شعر اس طرح ہے. جب سے تم سے ملے ہم بدل سے کے، شعر پڑھنے لگے، گنگنانے لگے. پہلے مشہور تھی اپنی سنجیدگی، اب تو جب دیکھیے مسکرانے لگے. اب اس کے بھی 16 ارکان ہیں. جب سے تم سے ملے ہم بدل سے گئے، شعر پڑھنے لگے، گنگنانے لگے. یہ 8 ہو گئے. اب 8 دوسرے مصرے والے. پہلے مشہور تھی، ٹھیک ہے. پہلے مشہور تھی اپنی سنجیدگی، اب تو جب دیکھیے مسکرانے لگے.